बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए ये इमाम के ज़हूर से करीब तरीन उसकी बात है कि उनके साल जिस साल उन्होंने ज़हूर करना हुआ, ज़हूर इमाम से करीब तरीन टाइम में उस साल में ये होगा। अब फ़लस्तीन में इस टाइम आपको पता है कॉल दी गई है एक फ़ौज की जो इंटरनेशनल फ़ौज बनेगी। अच्छा, अब उस फ़ौज में पाकिस्तान ने ये भी खबरें निकल रही है कि इनकार कर दिया कि हम उसको हमास को डिसआर्म करने में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अच्छा, इसी तरीके से तुर्की का ग्रीस वाला मामला शुरू होने को है। वो तुर्की और ये जो आपका मगरिब में आपने इसमें देखा, इसमें लिखा हुआ है कि मगरिब में उस साल बड़ा फसाद होगा। यूके की स्टेटमेंट पिछली उसमें देख ली आपने। प्यूटन की गाली सुन ली। नेटो की सूरत हाल हमने डिस्कस कर ली। अब आ जाए कि इसी सूरत हाल को ला के याहू से जोड़ें कि याहू ने अभी जो ऑस्ट्रेलियन इवेंट हुआ है उससे उसके जरिए दोबारा से एक दफा दुनिया के यहूदियों को ये बताया या एक स्टैंस लिया, क्योंकि इसका स्टैंस बेसिकली बड़ा वीक हो रहा था। तो अब इसको कुछ फ्यूल चाहिए था दोबारा से। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन इवेंट है, एक तो इसको फ्यूल मिल रहा है इसके जरिए। सेकेंडली जो है वो दोबारा ईरान पे अटैक करने को है इस महीने, उसकी भी एक्सपेक्टेशन मौजूद है। अब इस सारे तनाजुर में इंटरनेशनल फौज की बात, रमला पे उतरने की बात, फलस्तीन की जमीन पे उतरने की बात, वो इस टाइम मौजूद है फिजाओं में। और इंटरनेशनल फौज अगर आती है और यहूदियों का भी जिक्र है। रिवायत कब की पुरानी रिवायत है सर जी? उस वक्त की यहूदियों का क्या कहानी है, समझ रहे हैं? मुस्तकबिल के इसमें आपको पता है कितनी दफा ये कब्जा हुआ है, कितनी दफा आया, कितनी गई, ये तो बाद में अब इन्होंने आबादकारी आके बढ़ाई ना अपनी दुनिया से इकट्ठे होके। इस पॉइंट को भी गौर में रखें। और जो आपका ताज बरतानिया है वो भी प्रॉपरली जीविश उसको कंट्रोल कर रहा है। क्रिश्चियंस में आप देखें, क्रिश्चियनिटी का बस नाम ही रह गया यूके में। तो वो पूरी हॉस्टाइल है एक्चुअली गवर्नमेंट उसकी जीविश हैंड्स में। तो आप ये देखेंगे कि अभी भी वो लोग कैसे भाग भाग के आते हैं। 15 मिनट के नोटिस पे आया था कि स्टामर जो है, जब ट्रंप ने बुलाया था इसराइल में। अब इसराइल इनको तेल देता है, इसराइल इनको खुराक आती है। क्या है यूके का उससे? सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये पूरी दुनिया का वो एक ही इसको ऑपरेट कर रहा है जो भी हाथ कह लें। तो अब अगर ये रमला पे उतरने की बात, इस टाइम ये हदीस इसलिए हमने पिक की क्योंकि ये बिल्कुल करीब है कि नेटो या इस तरह के कुछ यूरोपियन इत्तेहादी मुल्कों की फौज बना के फलस्तीन में आके बैठे। और अगर ये बैठती है तो चांद गिरन और सूरज गिरन वी डोंट नो, अगले साल भी लग रहे हैं माह रमजान में, उससे अगले साल भी हैं। और एक और बात भी है, वो जो बात थी ना सूरज मगरिब से निकलेगा इस पे भी एक नई, जैसे कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने एक पर्दा उठाया भाई। मुसलमानों में मगरिब का वर्ड जो है दो चीजों में इस्तेमाल होता है, मगरिब बैन, और उससे तो वो देखे ना मशारिक, जैसे कहते हैं ये जो मगरिब है एक तो सुन्नतों से है, दूसरा आपकी नमाज है मगरिब। तो हम ये सोचते हैं कि ये वेस्ट से निकलेगा, हम ये क्यों नहीं सोचते कि ये मगरिब की नमाज के टाइम उग आएगा? सूरज मगरिब की नमाज पे उग आए। वो जापानीज साइंटिस्ट ने पहले कहा कि जमीन रुक के फिर वापस को अपना साइकिल करेगी। तो अगर ये वहीं रुकी और साइकिल इसने यूं वापस शुरू किया तो डेफिनेटली जो सूरज गरूब हो रहा था वो उग आएगा। क्या मुश्किल है? सूरज वापस उगने को आ जाएगा क्योंकि सूरज एक्चुअली वो गरूब हो रहा था, जमीन घूम रही थी, उसने वापस मूवमेंट शुरू की तो अब आगे आगे अब मगरिब में सूरज उगने वाली बात भी करीब कभी भी हो सकती है। उसके लिए कोई बहुत बड़े भूचाल की जरूरत नहीं है। अगर उस साइंटिस्ट की सुन लो तो फिर ये बात भी लगती है कि ये रिवायत भी करीब करीब बनने को है। मगरिब से सूरज इन एनी टाइम, मगरिब की नमाज के वक्त आप देखेंगे सूरज होगा। और मुझे यही लगता है कि यही इसी अंदाज से होगा। उसके बाद क्योंकि उससे पहले भी रिवायत, जैसे हमने पहले भी डिस्कस की थी एक उसमें, कि जोहर और असर के दरमियान भी ये ब्रेक लगेगा, इसकी ब्रेक लगेगी, सूरज वक्त थम जाएगा। अच्छा, अब देखिए इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर को करीब करीब अगर देखना हो तो पूरी दुनिया में इस वक्त जंगें मौजूद हैं, सिरे बन चुके हैं। आपके ज़हूर की सबसे बड़ी अलामत ही ये थी कि उस वक्त ज़हूर फरमाएंगे जब पूरी दुनिया में जंगें हो रही हैं और मजहबी फसाद भी दोबारा फैलने को है। ये अभी देखिएगा आप, जैसे ये सारे आपस में जंगें, मजहब का नाम यूज होने लगेगा।
بہت جلدی آپ دیکھیں گے مذہب ہو رہی ہوگی انسانیت اور یہ یوں ہے نو یہ سب ختم ہوگا. دوسرا، دنیا پوری ایک نظام حکومت کو سمجھ چکی ہے. ایک نظام حکومت کو ون ورلڈ آرڈر کی تیاری ان کی پریکٹس ہو چکی ہے $1 کے نیچے کام کر کے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب نظام تو ہے، نظام کی ایگزسٹنس بھی ہے، سسٹم کی سمجھ بھی ہے، بس بندہ تبدیل ہونا ہے، میکنزم تبدیل ہونا ہے بس. تو اس کے سارے اسباب بنتے چلے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکلی دل میں امام علیہ السلام کی محبت یا کہیں نہ کہیں ایک خوابوں کے ذریعے بہت سے لوگ خواب بھی بھیج رہے ہیں، چیزیں بھی بھیج رہے ہیں، اس سے یہ محسوس ہونے لگ گیا ہے کہ یہ وہ ظہور اصغر کا وہ زمانہ آ گیا جس میں جو ان کے تیاری ہے وہ بڑی قریب محسوس ہو رہی ہے. مطلب ہم جیسے لوگ جن کا زندگی میں کبھی کوئی اس ٹاپک پہ اتنا زیادہ رجحان نہیں رہا یا کبھی اتنا زیادہ وہ نہیں رہا، میں اپنے آپ کو محسوس کرنے لگا ہوں پچھلے سال سے کہ ہم پریکٹیکلی بات کر رہے ہیں کہ تیاری کرو، ایکسرسائز کرو، یہ بڑا وظیفہ ہے. ورنہ تو یہی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بس. یا پھر اللہ جل کی ہم جیسے کہتے ہیں کہ وہ دعائیں کر لیتے ہیں اور دل کی تسکین اس میں پریکٹیکلٹی میں نہیں. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ جو ہمیں اکنامک سسٹم سمجھ آ رہا ہے، چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، وہ پریکٹیکل ہے. اسامہ صاحب، یہ روم کے جو سرکش ہیں یہ رملہ میں اتریں گے تو یہ ایکچولی کون لوگ ہوں گے؟ کیا یہ نیٹو کی فوج ہوگی؟ کیا ہوگا ایکچولی؟ دیکھ، روم ہماری اس میں آتا ہے، یورپ کو کہا جاتا ہے، یورپ کو ریلیٹ کرتے ہیں روم سے. تو یہ سمجھیں کہ نیٹو ہی یا اس میں میں نے پہلے ایکسپلین کر دیا ہے. میں نے آپ پوچھنے پہ شاید آپ کی کچھ ناظرین بھی اس سے وہ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے نا، اس سوچ سے بھی بعض اوقات گفتگو کرتے ہیں. روم جو ہے وہ یورپین ممالک ہے، اس میں اب نیٹو بھی ہو سکتی ہے اور نیٹو کا ہاف کچھ ملک مل کے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ آئیں اور ادھر مدد کریں. اور ڈیفینیٹلی یہ میں نے اچھا ایک اور بات یاد کر، میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا یہ ایک جنگ ہے، رشیا، یورپ، اسرائیل اور یہ ساری آپ کے خطے کی یہ ون وار ہے. اس کا ایک شو شروع ہوتا ہے، دوسرا پاز پہ چلا جاتا ہے، ایک ایکشن شروع ہوتا ہے، دوسرا پاز پہ، آن آف، یہ ایک ہی سیکوینس جیسے بناتے چلے جا رہے ہیں اور اسی نے ہی آپس میں ملنا ہے. اور دوسرا آپ لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ آپ ذرا میپ تو اٹھائیں، اسرائیل کو مارک کریں اور پھر یورپ کو مارک کریں، اسرائیل کو مارک کریں پھر یورپ کو مارک کریں، اور پھر نقشے کو ذرا اٹھائیں اور دوبارہ سے ایک آنکھ دیکھیں. پھر ترکی سے شام، جو ترکی جو اب شام میں انوالو ہونے لگا ہے، جولانی کو اتارنے پہ آ گئے ہیں یہ لوگ کہ کمزور ہے. جولانی کا اترنے پہ شام دوبارہ اندر، ترکی اس کو بچانے کے لیے اندر گھسے گا، ترکی ادھر سے ادھر گھسے گا، ادھر سے وہ جو اس کی یورپین کسل ہے جو گریس اور دوسرا معاملہ وہ گلے پڑے گا. وہ بھی روایات میں ہے، وہ بھی میں کسی پروگرام میں آپ کو وہ پوائنٹ دوں گا کہ ترکوں کی جنگ ہوگی. اور ترک اس بہانے اب دو باتیں سچ ہوں گی، ایک تو یونان اور ترکی کی جنگ، اور دوسرا ترکی عراق کی سرزمین پہ ترک آ جائیں گے. اب وہ مان لو کہ پہلے بھی مان لیں کہ 1924 میں بھی تو خلافت تھی، ترک پورے عرب پہ تھے، اب عربوں کی حکومت بھی اپنی ہے. اس سارے تناظر کو اگر دیکھیں اور دنیا سارے نظام دیکھ چکی، سارے انہوں نے اپنی زندگیوں کے وہ دیکھ لیے، تو اب آپ کو کیا محسوس نہیں ہوتا کہ اب کہانی آخر تو اصل جو اللہ کا نمائندہ زمین کا، اصل جو صاحب زمان ہے، اصل جو جس کی حکومت ہے، جو اللہ کی رسی ہے ہمارے لیے زمین پہ، اللہ کی حجت ہے، اس کی حکومت کیوں نہ آئے؟ آپ کی ڈیموکریسی فیل، آپ کے کمیونزم، نیشنلزم، جتنی بھی کہانیاں تھی سب تو کر لیا آپ لوگوں نے. اب آپ دیکھیں کہ آپ لوگ اتنے ڈینجرس ہو گئے کہ اتنے تباہ کن ہتھیار بنا کے بیٹھ گئے ہیں، حالانکہ اصولی طور پہ اسلحہ بنانا جرم ہونا چاہیے تھا پوری دنیا میں. اب آپ لوگ کو شیر کو مارنا ہے، مطلب آپ لوگ شرح کی گنوں سے شروع ہوئے، پھر وہ گٹے والی پہ آئے، آپ نے شیر کو مارنا تھا، پھر آپس میں مارنا شروع. اصل میں ایک انسان کی بستی کو تو جنگلی جانوروں سے بچنا تھا. یہ کدھر چلا گیا کہ یہ آپس میں مارنے کے لیے گنے گنے، اور پھر بگولے، پھر بارود، پھر وہ ساری اپنی اس کو بڑھاتا چلا گیا. اور آج انسان یہاں پہنچ گیا ہے کہ یہ ایک بٹن دبائے اور کروڑوں لوگوں کے ساتھ لے جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس سے زیادہ آپ کو کیا آپ لوگ اہل ہیں اس زمین کے؟ اب
آپ اس زمین پہ جس کو خدا کی زمین کو فضل خدا سے پرامن شانتی، امن، سکون، سلامتی سے بھرنا تھا، شیطان کا یہ مشن پورا کرنے میں آپ نے بھرپور رول ادا کر دیا۔ اور اب جب اتنا لوگ مرے گا یا جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے بعد کی صبح جو ہوگی اس میں آج میری بات لکھ لیں، شاید ہم اس وقت ہوں یا نہ ہوں، وہ جیسے کہتے ہیں، لیکن یہ میرے پوائنٹس نوٹ کر لیں کہ اس وقت کی جو اس جنگوں کے بعد کی جو عقل ہوگی اس کا تقاضا یہ ہوگا زیرو اسلحہ، زیرو اسلحہ، اسلحہ دنیا میں الاؤڈ ہی نہیں ہوگا اس فیز کے بعد۔ یہ جنگ اب اگر ہو گئی رضوان صاحب تو آگے اسلحہ رکھنا بنانا کسی بھی ملک کے لیے جرم ہوگا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ وہ جو شیر اور بکری کی جو بات ہوتی تھی نا، ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گی، اتنا پرامن اسلام، اتنا شانتی زمین پہ پھیلنے کی ایک ہی ریزن ہو سکتی ہے کہ سب اسلحے سے خالی ہوں، کیونکہ یہ اس دفعہ اتنا چلا دیں گے، اتنا چلا دیں گے کہ روحیں کانپ جائیں گی، مطلب آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ اسلحہ نہیں بھائی، دشمنی اپنی جگہ، کتوں کی طرح آپس میں نوچ لو، زبانوں سے وہ کر لو، لیکن اسلحہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسلحے کی تباہ کاریاں آپ دیکھیں گے اب۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے جیسے کہتے ہیں کہ خاص بندوں کو دنیا پہ اپنے فضل و کرم کے ذریعے رہنمائی کے راستے ہمیشہ سے دیتا آیا، یہی اس کی جیسے کہتے ہیں کہ ایک رہنمائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو شیطان مردود کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور دلوں کو اس کی تیاری سے جیسے کہتے ہیں تیاری کی طرف لگا دے، ظہور امام کے لیے بھی، اور اپنی کم از کم خوراک، اپنے بیلنس، اپنی چیزوں کو مینٹین کریں، اپنی تیاری کی طرف آئیں، تھوڑا سا آنکھیں کھولیں، الرٹ ہوں۔ اور اس کے بعد ٹائم دوبارہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ سال نہیں ملنے والے، یہ جتنی انسرٹینٹی میں روایتیں جتنی قریب قریب گر رہی ہیں، یہ بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اگر کسی نے دیر کی تو پھر اپنا خود نقصان اٹھائے گا۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑا ڈیٹیل سے یہ سارا ایونٹ جو ہے ہمیں سمجھایا ہے۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے امام کے ظہور کی تیاری کریں، اور پھر جب ظہور ہو تو وہ جو کہتے ہیں کہ کولوں کے بل میں گھسٹ کے جانا پڑے تو ہم جائیں۔ اجازت ہے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جی اسامہ صاحب۔ باقیوں کا تو پتہ نہیں، آپ تو چپ کر کے آگے آنے کی تیاری کریں نا، مدینہ ہمارے کو ماڈل میں آپ تو پہنچے، باقیوں کو کولوں کے بل گھسٹنے دیں۔